السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وعدکم اللہ مغانم کثیرۃ تأخذونہا فعجل لکم ہذہ۔ اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم گویا کہ دب کے صلح کی گئی تھی، تو اس کے نتیجے میں اس صورت کے، جس کو صورت فتح کہتے ہیں، 48 نمبر صورت، وہ جب اتری تو اس میں اللہ نے اس کو فتح مبین کہا، اور ساتھ ہی خوشخبری دی کہ ان قریب ہم تمہیں مال غنیمت کثیر دیں گے اور تمہیں ان قریب بڑی جلدی فتح بھی دیں گے۔ تو یہ علماء کے نزدیک یہ مراد تھی کہ اللہ پاک اس کے ساتھ ہی غنیمت بہت زیادہ دیں گے اور فتوحات دیں گے۔ تو فتوحات میں پہلی فتح جو ہے خیبر کی فتوحات ہیں، اور اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ذی الحجہ اور محرم میں 7 ہجری میں آپ مدینہ میں موجود تھے، تو اللہ کی طرف سے آپ کو حکم ہوا کہ آپ خیبر پہ چڑھائی کر دیں۔ تو اس موقع پہ اللہ پاک نے اس صورت میں فرمایا ہے کہ منافقین چاہیں گے کہ اس خیبر کی فتوحات میں ہم بھی حصہ لے لیں، تو کہا گیا کہ اس وقت جب عمرہ کرنے جا رہے تھے تو تم میں کوئی بھی نہیں آیا، کہ ان کو لالچ نہیں تھا، تو اب لالچ کا شوق ہے تو لہٰذا تم میں ہم ساتھ لے کے نہیں جائیں گے، اور اس لیے ان کو لے کے نہیں گئے، اور صرف وہ لوگ گئے تھے جو جنہوں نے بیعت تحت الشجرہ، وہ جو ککر کے درخت کے نیچے بیعت کی تھی، 1400 اصحاب یا کچھ زیادہ وہی گئے تھے، اور پھر ان کو خدا نے ایسے موقع پہ فتوحات دی۔ عامر بن عقو وہ حدی کے اشعار پڑھنے لگ گئے، اور جس میں لولا اللہ مہتدینا اللہم لولا مہتدینا فلا صدقنا ولا صلینا، اور پھر ایسے اشعار پڑھتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھ لیا کہ یہ حدی کون کا پڑھ رہا ہے؟ حضور کو بتایا گیا کہ وہ شاعر عامر ابن عقو ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ اس پہ رحم فرمائے، اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔ تو صحابہ کو یہ معلوم تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس کے لیے دعا کرتے ہیں وہ ضرور شہید ہوتا ہے اور داخل جنت ہوتا ہے۔ تو حضرت عمر نے فرمایا اللہ کے نبی، یہ اس کو ابھی ہمارے پاس یہ رہتا اور ابھی ہمارے ساتھ لڑائی کرتا اور جنگ میں حصہ لیتا، اور جلدی یہ تو مغفرت کی طرف چلا جائے گا۔ یہ گویا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس شخص کی دعا تھی کہ کے بعد دیگرے 5 بڑے بڑے قلعے تھے، اور ایک ایک کر کے وہ قلعہ فتح ہوا، اور مختلف اصحاب کے نام آتے ہیں جس میں انہوں نے فتح کیا، اور یہ تمام لوگ جو یہودی وہاں سے نکالے جانے تھے، اس وقت انہوں نے یہ التجا کی کہ یہ باغات اور یہ زمینیں اور یہ فصلیں ہمارے ہی پاس رہنے دی جائیں، اور پھر ہم یہ ان کو اگائیں گے، فصل اگائیں گے، اور اس میں سے آدھا بٹائی کا ہم آپ کو دے دیں گے اور آدھا آپ رکھ لیں گے۔ اور پھر یہی وطیرہ آپ نے پسند کیا، لیکن ساتھ ہی یہ الفاظ فرما دیے کہ جس وقت ہم چاہیں گے تمہیں یہاں پہ رکھیں گے، جس وقت چاہیں گے نکال دیں گے۔ تو پھر ایسی ہی بٹائی پہ حضرت عبداللہ ابن رواحہ کو بھیجا جاتا تھا، اور پھر وہ یہود کو کہتے، او یہودیوں، او اللہ کے نبیوں کے قتل کرنے والوں، اللہ تعالیٰ کے حکموں اور عہدوں کو توڑنے والوں، اتنی زیادہ تمہارے ساتھ اللہ کی دشمنیوں کے باوجود جب میں یہاں انصاف کرنے آؤں گا تو تمہاری دشمنیوں کی باوجود بھی مجھے یہ چیز اتنی جوش نہیں دلائے گی کہ میں تمہارے ساتھ بے انصافی کرتا جاؤں، یعنی ذرا بھی تمہارے ساتھ بے انصافی نہیں کروں گا۔ اور پھر وہ کہتے تھے 2 ڈھیر فصل کے لگا لو، جیسے مثلا کھجور ہے، کھجور کے 2 ڈھیر لگا لو، اور پھر وہ ان کو کہتے کہ اب تم اس میں سے ایک چن لو۔ تو پھر وہ یہودی اسی بات پہ بہت خوش ہو جاتے کہ دیکھو جی کتنا بڑا انصاف کیا ہے، کہ اسی انصاف کے نظام پہ تو کائنات کھڑی ہے۔ اسلام کا نظام انصاف دلاتا ہے، جو حقدار ہو اس کو حق دینا چاہیے، یہ عدل ہے، اور ذرا رائی برابر بھی ظلم نہیں ہونا چاہیے، کہ خدا اس کو برداشت نہیں کرتا۔ ہمارے چینل کا نام ہے صفی الوانی، ضرور سبسکرائب کریں اور کام کی بات کا کمنٹ کریں۔